السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، گزشتہ کل آپ نے محاسبہ نفس کے بارے میں بیان سنا تھا۔ ایک انسان اپنے نفس کا محاسبہ تو کر رہا ہے، حساب و کتاب تو لے رہا ہے، میری کتنی نمازیں کہیں رہ تو نہیں گئیں، میری کہیں زکاتیں تو نہیں رہ گئیں، میں نے کہیں کسی کو اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچائی، میں نے کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا، میں نے قطع تعلقی تو نہیں کری۔ محاسبہ تو کر رہا ہے، لیکن محاسبہ کرنے کے بعد اگر صحیح سمت پر، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، صحیح سمت، صراط مستقیم، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر وہ گامزن ہو گیا تو محاسبہ کرنے کا فائدہ ہے۔ محاسبہ کر لیا کہ یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہاں چوک ہو گئی، یہاں یہ ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی، اور محاسبہ کرنے کے باوجود بھی پھر اپنی منمانی کر رہا ہے اور اپنی پسند کے ہی اعمال کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ محاسبہ کرنا اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالی نے تو یہ ارشاد فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو مطیع اور فرما بردار کر دیا، وہو محسن، محسن کے معنی مفسرین نے کیا ہے؟ متبع، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا ہو، جیسے آپ نے بتایا ویسے کرنے والا ہو، تو پھر ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا پورا اجر اس کے رب کے پاس اس کو ضرور ملے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا، بلکہ بڑے امن و سکون میں آ جائے گا یہ جب اپنے نامہ اعمال کا رزلٹ روز قیامت میں دیکھے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی منمانی کر رہا ہوگا کہ اعمال تو بہت زیادہ کر رہا ہے، کثرت اعمال کر رہا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ کی ذات کے جس نے موت اور زندگی کا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، اس نے یہ آزمائش کرنی ہے، تمہاری امتحان لینا ہے تمہارا کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ محاسبہ کیا تو پہلے کے مقابلے میں اچھائی آ گئی، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صحیح سمت کی طرف گامزن ہونا۔ اور اگر وہی ٹیڑھ پن رہا، محاسبہ بھی کیا تھا لیکن ٹیڑھ پن رہا تو کوئی فائدہ نہیں۔ رب نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے لانے والا ہے، نہیں، تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کر کے لانے والا ہے۔ اچھے عمل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں تو جو برائیاں ہمارے سامنے آ گئی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور جو اچھائیاں ہم سے چھوٹی رہیں ان کو اپنے سے قریب کر لیں، اس کو اپنا لیں اور اختیار کر لیں، اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ ورنہ جب اپنی منمانی پر آدمی چل رہا ہوا تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پھر یہ بڑی محنتیں کرنے والے اور بڑے اعمال کرنے والے کثرت سے یہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے، جلستی بلستی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور انہوں نے جو بڑی کثرت سے اعمال کیے ہوں گے اپنے جانے میں سمجھ کر کے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے جانے میں دنیا کے اندر بڑی انہوں نے محنتیں کری، بڑے عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کری، لیکن چونکہ اپنے پسند کی اپنے من
مانی کرتے ہوئے کی، جو صراط مستقیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور جو رب نے فرمایا تھا ایکم احسن عملا، اس کے مطابق انہوں نے اپنی سمت درست نہیں کری، تو رب العالمین فرماتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال تو برباد کر دیے جائیں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال تو اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ اس کا وزن کیا جائے، وہ قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر نہیں تولے جائیں گے، بلکہ سب یہی دنیا میں برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وہ سمت اختیار کریں جو ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اسوہ حسنہ میں ہم کو دی ہے، اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ صحیح سمت ہوگی اور تزکیہ نفس کرنے میں ہم گویا کہ کامیاب ہوں گے۔